اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 6 ہے اور یہ ہے سورہ آل عمران، اور اس کا نام ہے معارف القرآن۔ یہ محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کہلاتے ہیں۔ ان کا ترجمہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ترجمہ ہے من قبل ہدی للناس۔ من قبل آپ جانتے ہیں، قبل مطلب ہوتا ہے پہلے، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہدایت لام زیر لیے، نا سے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارے، وانزلا اور اتارے فیصلے، فرقان۔ بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے، ان کے واسطے سخت عذاب ہے، عذاب شدید ہے نا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا، ذو انتقام بھی ہے۔ اللہ پر چھپی نہیں، لا یخفا، کوئی چیز مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں کوئی چیز، علیہ شیء، زمین میں اور نہ آسمان میں، یعنی زمین و آسمان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے۔ اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے۔ یہ یہاں بتایا نا، فی الارحام، رحم کی جمع ہے نا، ارحام، یعنی جو یوٹرس ہوتا ہے نا، اس کو رحم کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی نہیں، لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اللہ، یعنی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جسے بندگی کہا جا سکتا ہے۔ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے ثبوت کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے 4 اہم صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، یہاں مالک الملک نے صفات حیات ازلی و ابدی اور قیومیت کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ سے لے کر 6 آیت تک اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ اس کا علم محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی قدرت وہ کامل ہے، اور اس کے علاوہ جو ذات ان 4 صفات کی جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے جو یہ 4 صفات کا جامع ہو، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، یہ آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیات کون سی، 5 اور 6، عزیز ذو انتقام ہونے کے لیے بھی دلیل ہیں، اور صورت کے دعوے میں کیا تھا، اللہ لا الہ الا ہو کے لیے بھی۔ یہاں پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی ہر بڑی اور چھوٹی، ظاہر اور پوشیدہ چیز کا علم ہے، حالانکہ قرآن مجید میں 7 مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے
अलल अर्श पर इस्तवा का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है 7 मकाम पर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं बयान किया अल्लाह ताला ने कि हर जगह वो खुद मौजूद है। जैसे कि बाज़ लोगों का, सूफ़ियों का अक़ीदा है ना कि हर चीज़ में अल्लाह ही है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। बाज़ लोग कहते हैं कि हर जगह वही है, ठीक है। बाज़ लोगों ने इसका रद्द भी किया है। और बाज़ लोग कहते हैं हर चीज़ में नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह वही है, हर रूप में वही है और हर जगह वही है, ठीक है। हर जगह नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह ने यहाँ क्या बयान किया? ये तर्जुमा मेरे सामने ज़ियाउल कुरान का है। तर्जुमा कर रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला नहीं पोशीदा रहती उस पर कोई चीज़, यानी अल्लाह ताला से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है। कहाँ पर? ज़मीन में और ना ही आसमान में, ठीक है। तो ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं है। अब आप यहाँ सर ज़रा थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि अगर तो हर जगह अल्लाह ताला खुद ही है तो पोशीदा रहने की तो कोई बात ही नहीं है ना। अल्लाह ने अर्श पर इस्तवा फरमाया और वहाँ से हर चीज़ का निज़ाम उसने संभाला हुआ है। हर चीज़ उसके सामने, वो ज़ाहिर हो या पोशीदा हो, कोई चीज़ उससे मख्फी छिपी हुई नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं अहमद रज़ा का तर्जुमा भी यही है, बेशक अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं ज़मीन में और ना आसमान में, ठीक है। इनका तर्जुमा भी यही है कि अल्लाह ताला से कोई चीज़ यानी पोशीदा छुपी हुई नहीं है, ना ज़मीन की ना आसमान की, ठीक है। ये बात तो वाज़े हो गई। और अगर हर चीज़ में अल्लाह ही था, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अल्लाह ताला ये बयान करता है कि अल्लाह ताला हर जगह खुद ही है, बनफ़्से नफ़ीस। ये नहीं बयान किया अल्लाह ताला ने। यहाँ पर बयान फरमाया कि अल्लाह ताला से हर चीज़ उसके सामने खुली हुई है, ज़ाहिर है, मख्फी नहीं है। यहाँ बयान किया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामी कैफ़ा यशाअ, कि मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, सुर्ख़ हो या सफ़ेद हो या सियाह हो, कामिल हो या नाक़िस हो, उसके अलावा खूबसूरत हो या बदसूरत हो या कबूल सूरत हो, खुशकिस्मत हो या दूसरी किस्म हो, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह से हो, ठीक है। यहाँ तक कि उम्र, रिस्क भी उसी वक्त अल्लाह ताला लिख देता है। जैसे कि बहुत सारी अहादीस मुबारका से ये बात वाज़े है, ठीक है, वाज़े और ज़ाहिर है। और आखिर में फिर वही दावा ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसको दोहरा दिया। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? ला इलाहा इल्लल्लाहु, यहाँ पर इस दावे को दोहराया गया और इसकी मज़ीद दलीलें भी दी कि कायनात का ये सारा सिलसिला, ये सारा निज़ाम उस एक अकेले अल्लाह के ग़लबे और उसकी क़ुव्वत और उसकी हिकमत और उसकी दानाई के साथ चल रहा है। उसके सिवा किसी में ये सिफ़ात नहीं पाई जाती, मुमकिन ही नहीं है। सो इबादत भी सिर्फ़ उसी का हक़ है, ठीक है, और वो किसी का हक़ नहीं है। ना वो ईसा अलैहिस्सलाम का हक़ है और ना ही आपकी वालिदा माजिदा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम उनका हक़ है, और ना किसी और का। किसी नबी अलैहिस्सलाम का ये हक़ नहीं है कि उनकी इबादत की जाए, उनकी बात मानी जाएगी, उनकी जो है तारीफ़ की जाएगी, उनकी फरमाबरदारी की जाएगी, उनकी इताअत की जाएगी, उनकी इज़्ज़त और अज़मत और उनकी बुज़ुर्गी को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उनकी इबादत नहीं की जाएगी, उनसे मांगा नहीं जाएगा। ये बात ख़याल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये दावे और दलीलें बयान फरमाई, पेश की लोगों के लिए। इस आयत मुबारका से पहले क्या बयान हुआ? वांज़लत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ताला ने और उसने तौरात नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम पर, और उसने इंजील नाजिल फरमाई ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम पर, ठीक है। मिन क़ब्लो, इससे पहले, यानी इस कुरान मजीद से पहले, हुदल लिन्नासी, लोगों की हिदायत के लिए, यानी तौरात और इंजील के ज़माने के लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया, ठीक है। उस ज़माने के जो लोग थे उनके लिए वो नाजिल हुई। व अंज़लल फ़ुरक़ान, और ये जो फ़ुरक़ान है, और उसने फ़ुरक़ान यानी कुरान मजीद का एक नाम फ़ुरक़ान भी है, नाजिल किया। फ़ुरक़ान का माना कुरान मजीद ने ही बयान किया कि फ़ुरक़ान क्या है, मतलब जो हिदायत और दलालत, हक़ और बातिल और गुमराही और रुश्द और हिदायत को अलग अलग कर देने वाला है।
فرقان کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ کر دینے والا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روشن اور واضح دلائل اور قطعی برہان کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید ان سب باتوں کو واضح، روشن اور صاف صاف بیان کرتا ہے اور رہنمائی کا مکمل سامان فراہم کرتا ہے۔ اور پھر فرمان باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ، فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور باطل طریقے سے رد کرتے ہیں بلا وجہ، ٹھیک ہے، لہم عذاب شدید، یعنی قیامت کے دن ان کو سخت عذاب ہوگا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور ان لوگوں سے انتقام لینے والا ہے۔ انتقام کون لینے والا ہے؟ اللہ زبردست، یعنی وہ بہت عالی جاہ، عالی شان، عظیم الشان بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ انتقام لینے والا ہے جو اس کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اس کے رسولوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ انتقام کا کیا مطلب ہے؟ بدلہ لے گا، اللہ اکبر، جس سے اللہ انتقام لے گا اس کا بنے گا کیا؟ اس کا بچے گا کیا؟ انسان جو اگر ایک سانپ اس کو جو ہے ڈس لے تو اس کا حال خراب ہو جاتا ہے، پانی کا سیلاب اگر آ جائے تو انسان وہاں ٹھہر نہیں سکتا، ایک آندھی کا جھونکا انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایک زلزلے کا جھٹکا انسان برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ایک طوفانی لہر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تصور کیجئے ایک شیر کے سامنے انسان ٹھہر نہیں سکتا، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کیسے آ سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا تو وہاں وہ کیسے ٹھہر سکے گا؟ اس کے پاس کیا بچے گا؟ انسان کبھی اپنے آپ پر غور تو کرے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے، کس وجہ سے وہ اتنا یعنی اتراتا ہے، کس وجہ سے وہ حق کو جھٹلاتا ہے، اس کے پاس ہے کیا چیز ہے؟ دانت میں درد ہو جائے تو برداشت نہیں کر پاتا، وہ خود اپنے جسم کے اندر بے شمار آلات ہیں اندرونی اور بیرونی، جو انسان اس کو درست نہیں کر پاتا، خرابی پیدا ہو جائے تو وہ اللہ سے مقابلہ کس بیس پر کرے گا؟ یہ آنکھیں اگر اللہ بند کر دے تو پوری دنیا اس کے لیے اندھیری ہو جائے، راستہ ہی نہیں دیکھ سکتا، ٹٹولتا پھرے گا۔ سوچئے، تصور کیجئے، کانوں کو بہرا کر دے اللہ، کانوں کو، صرف یہ دنیاوی مثالیں ہیں، دنیا کی زندگی کی، آخرت کا تو کون تصور کر سکتا ہے کہ اس کے عذاب کو سہ سکے گا؟ کانوں کو بہرا کر دے، پاؤں کو اپاہج کر دے، ہاتھ کو اپاہج کر دے، جسم کا ایک عضو خراب کر دے، ایک آپ کا پارٹ خراب کر دے تو آپ مفلوج ہو جاتے ہو، اپاہج ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، ایب نارمل کہلاتے ہو۔ تصور کیجئے کہ اس مالک سے کون مقابلہ کرے گا؟ عزیزن ہے، ذو انتقام ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ آیات اس لیے نہیں ہیں کہ صرف ثواب کے لیے پڑھ کے گزر گئے، یہ غور و فکر کے لیے ہیں، ہدی للناس ہیں، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہیں، لوگوں کے لیے چشمے یہ ہیں، یعنی کہنا چاہیے کہ صافی اور کافی ہیں، ٹھیک ہے، یہ صاف اور شفاف چشمہ ہے۔ آئیے اس میں اپنے آپ کو دھو لیجئے، پاک کر لیجئے، یہ آپ کو پاک کرتی ہے کتاب، ہدایت دیتی ہے۔ ادھر آ جائیے، اپنا رخ اس طرف پھیر لیجئے، دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو ماں کے بطن میں جیسے چاہتا ہے پیٹ میں کیا بناتا ہے؟ تمہاری صورتیں بناتا ہے، یعنی وہ جس طرح چاہتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم کے اندر بنا دیتا ہے۔ کون ہے جو ہمیں جا کے وہاں پر ہماری کاریگری کرے، ٹھیک ہے، یا ہمارے اندر کاریگری کرے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہمیں کیسے بنایا ہمیں تو خود نہیں پتہ کہ ہم کس وقت بنے، کیسے بنے، ہمیں تو اپنے بنائے جانے کی خبر نہیں ہے۔ جب ہمیں اپنے بنائے جانے کی خبر نہیں ہے، تصور کیجئے ہم کسی اور کو کیا بنائیں گے؟ اپنے آپ کو ہی نہیں بنا سکے۔ ہم کیا بن رہے تھے؟ بیٹی بن رہے تھے، بیٹا، لڑکی بن رہے تھے، لڑکا، ہمیں خود ہی خبر نہیں تھی۔
تو بتائیے ہم چھوٹے قد کے بن رہے تھے، بڑے قد کے، ہم جو ہے کالے بن رہے تھے، گورے بن رہے تھے، خوبصورت بن رہے تھے، یا کون سی صورت بن رہے تھے؟ ہمیں تو اپنے بنائے جانے کی، ہم ناقص بن رہے تھے، کامل بن رہے تھے۔ کامل تو کوئی بھی انسان نہیں ہے، کامل سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ اعضاء، یعنی اعضاء پورے تھے کہ پورے اعضاء نہیں تھے ہمارے، تو ہمیں تو اپنی خبر نہیں۔ تو اب بتائیے، ٹھیک ہے، تو کیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں لڑکا، لڑکی، حسین، قبیح، خوشبخت یا بدبخت، سعادت مند، ٹھیک ہے، پیدا فرماتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی نے پیدا فرمایا اور وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الوہیت اور ربوبیت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے احکام میں، صفات میں، اللہ تعالیٰ اور افعال میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ شریک کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، اس مالک، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ہے کہ جس وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایسی عزت کا مالک ہے جس کا قصد نہیں کیا جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی کی حکمت اور احکام ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلتا لیکن صرف اور صرف اللہ کا حکم چلتا ہے کائنات میں، جو حکم فرما دے ہر ایک اس کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے۔ آئیے ہم آپ کو کچھ ضیاء القرآن سے ان کی تفسیر آپ کو سناتے ہیں۔ لفظ فرقان کا معنی بتانا چاہ رہے ہیں۔ لفظ فرقان کا معنی صرف الگ الگ کرنا نہیں، جو لفظ فرق کا مفہوم ہے، بلکہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہاں اس لفظ سے کون سی چیز مراد ہے؟ علماء سے متعدد اقوال منقول ہیں، لیکن امام ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک بہترین قول یہ ہے الفصل بین الحق والباطل، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے والی قوت کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور مزید امام راضی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ معجزات ہیں، اور بعد والے یعنی متاخرین کا بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد عقل ہے، کیونکہ اس سے بھی حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ یہ تو بعد والوں کی باتیں ہیں، خیر برن۔ اب یہاں دیکھیے، تھوڑی سی ان کی تفسیر ہم زیادہ نہیں، تھوڑی سی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اور انشاءاللہ فائدہ ہی ہوتا ہے، پڑھنے سے پڑھانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ہی بہت کم ہو گیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے۔ دیکھیے یہاں بتا رہے ہیں، پہلی آیت میں توحید کی دلیل تھی، اس میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثبات ہے، یعنی ثبوت، اور روح سخن نجران کے نصارہ کی طرف ہے کہ جب تم تورات و انجیل کو کلام الہی مانتے ہو اور اپنے ایمان کی دلیل یہ ٹھہراتے ہو کہ جن پر یہ کتب نازل ہوئیں، یہ کتب کتاب کی جمع ہے، وہ صاحب معجزات تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، اللہ کے حکم سے وہ معجزے دکھاتے تھے، جن کے باعث تم ان کی صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک نبی نے دعوی نبوت کیا کہ میں اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا ہوں، میں نبی ہوں۔ کسی نبی نے بھی، جس نبی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا اعلان کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو ظاہر ہے تو لوگ تو کہیں گے نا کہ آپ نبی ہیں تو ہم کیسے آپ کو نبی مانیں، تو ان کو معجزہ دیا جاتا ہے کہ وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ کبھی لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ معجزہ دکھائیے، تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ان کے تقاضے کے مطابق معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ اور کبھی نبی علیہ السلام خود لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، یقین کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ جب ان کو عطا کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ معجزہ دکھائیے، جیسے کہ پانی، تھوڑے سے پانی کو زیادہ کر دینا ہے، تھوڑے سے کھانے کو زیادہ کر دینا ہے، برکت اتنی عطا کر دی
کہ 10 لوگوں کا کھانا 300 لوگ کھا لیا، 1000 لوگوں نے کھا لیا، ایک کٹورا دودھ کو 70 لوگوں نے پی لیا لیکن پھر بھی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ظاہر معجزے میں ہی آتی ہیں۔ اور لوگوں نے جو ہے تقاضا کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس وقت۔ تو جب اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے، قرآن میں ہی ہے، ٹھیک ہے، سورہ یونس میں بھی ہے اور بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ معجزات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو کیا ہو، وہ جو ہے اس کو مطلب ان کو سمجھ آ جائے کہ ہاں واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور جب یہ ان سے یعنی معجزے کے جب تقاضا کیا جاتا ہے تو پھر یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ عطا کرتا ہے اور یہ دکھا دیتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں دکھا دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی ہمیں دکھاتے ہیں، تو جن کی مثال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی نے جو معجزے دکھائے کوئی مثال ہی نہیں پیش کر سکتا۔ جادو نہیں کہہ سکتے آپ نبی کے معجزے کو، کیوں؟ اس لیے کہ جادو اور معجزے میں بڑا فرق ہوتا ہے، جاننے والے جانتے ہیں، جادوگر خود بھی جانتے ہیں، جادوگر کو خود بھی پتہ ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود جادوگر تھے، جادوگر تو خود جادوگر تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہمارا جادو کتنا چل سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً وہ جھک گئے اور مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ یعنی دکھا رہے ہیں وہ حق ہے اور بے شک یہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد حاصل ہے، تائید حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت حاصل ہے، تو یہ بات ہے۔ تو اب یہاں یہ بیان کر رہے ہیں حضرت کے عقل سلیم کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل پیش کیے، اب ہر دھرموں کو عذاب علیم اور انتقام شدید کی دھمکی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بطلان کی اور دلیل پیش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی الوہیت کی بطلان کی اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کوئی چیز کسی وقت اس سے مخفی نہیں، اور اس کا یہ علم ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہے اس کی، یہ علم قدرت اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی عطا اپنا ہی سب کچھ ہے، کسی اور کا دیا ہوا بھی نہیں ہے، کسی کی اجازت کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا علم، کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا علم نہ یوں، ٹھیک ہے، نہ یوں کا مطلب نہ اس طرح، محیط ہے، محیط کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کر لینا، گھیر لینا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی تمام کائنات کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، محیط ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا علم کہہ رہے ہیں کہ محیط نہیں ہے اور بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ان کا علم ذاتی ہے، جو کچھ بھی وہ علم ہمیں سکھاتے ہیں، جو کچھ کتاب لے کر آئے یعنی اپنی امت کو، تو ذاتی بھی نہیں ہے، بلکہ جتنا ہے وہ اللہ جل جلالہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے اندر الوہیت کیسے آ سکتی ہے، کیسے ان کو مانا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ان کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، جب وہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو ضیاء القرآن سے ان کی تفسیر سنائی ہے، اور یہاں دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی، اس آیت کریمہ میں کہہ رہے ہیں تعریض نہیں بلکہ تصریح ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے جس طرح دیگر تمام انبیاء تمام انسانوں کو، کیونکہ ان کی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے رحم میں بنائی اور انہیں بھی جس طرح چاہا پیدا فرمایا، لہٰذا وہ الہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ عیسائیوں کا گمان ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی یہاں ذکر کیا لعنتیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ عیسائیوں نے شریک ٹھہرایا، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شکم مادر، شکم یعنی پیٹ کو کہتے ہیں نا، فارسی کا لفظ ہے، مادر ماں میں پرورش پائی، اور دیگر انسانوں کی طرح وہ بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے رہے۔ ایک حالت جانتے ہیں آپ نے، ایک حال سے دوسرا حال، کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خون کا لوتھڑا اور پھر اس کے بعد وہ ایک ہڈی مطلب اس پہ پہنائی گئی، ایک جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ مومنون میں بھی ہے اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے جیسے بچہ، ٹھیک ہے، جنین، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی منتقل ہوتے رہے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ٹھیک ہے، دیکھیے وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک پیدائش، یعنی ایک پیدائش مراد یہاں مرحلہ ہے نا، یعنی ایک مرحلے کے بعد پھر دوسری پیدائش میں 3 قسم کے اندھیروں، اندھیرا کیا مطلب پردہ، تو یہاں بریکٹ میں لکھ دیا ہے اندھیروں یعنی پردوں میں پیدا کرتا ہے. اب دیکھیے یہاں ایک بات قابل غور ہے، یہ اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں یہ باتیں ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ آپ لوگ جیسے کہ بہت سارے یعنی جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کون لوگ تھے کون نہیں تھے، جن کے آپ مزار بنا لیتے ہو اور پھر کہتے ہو ان کو سب پتہ ہے. کیسے، کس بنیاد پہ، کس کے بہاف پر آپ یہ بات کہتے ہو؟ تصور کرو، سوچو، آج ہی توبہ کرو، ایسے عقیدے سے توبہ کرو. ایسا نہیں ہے. جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے بارے میں جب نفی کر دی گئی تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ جو واقعی بزرگ ہیں اللہ کے نزدیک، جن کا مقام اور مرتبہ ہے. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. تو ہمیں کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز منتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا کسی نے کہا کہ چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین. اللہ تعالی کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہٰذا جو کتاب اس نے نازل کی وہ سراسر حق اور ہدایت ہے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علیم اور خبیر کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اچھا ادھر جو ہے بات جو ہوئی ہے اس میں 2 اللہ تعالیٰ نے اہم حقیقتیں وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ اللہ تعالیٰ یعنی جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا، کوئی دوسرا جان بھی نہیں سکتا، اور تم خود بھی نہیں جان سکتے، تمہیں خود بھی نہیں پتہ کہ تمہارے لیے فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں ہے. تو اس لیے اس کی رہنمائی پر اعتماد کرو، اس کے بغیر تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، چارہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جس مالک نے تمہارے یعنی جنین سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری رہنمائی کی، ٹھیک ہے، تمہاری پرورش کی، تمہیں پالا، اور تمہاری ضرورتوں کو چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہو یا اس کے علاوہ ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، اس نے پورا کیا، پورا کرنے کا اہتمام فرمایا. تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ہدایت کے بغیر، رہنمائی کے بغیر چھوڑ دے، ہدایت اور رہنمائی کا ہمارے وہ انتظام نہ فرمائے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ ہم اور آپ سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہیں تو وہ کس چیز کے ہیں؟ وہ ہدایت کے محتاج ہیں. کیونکہ دنیا تو ہر ایک کی گزر رہی ہے، دنیا تو ہر ایک کی گزر جائے گی. آخر دنیا میں آئے ہیں، یہاں آنکھ کھولی ہے، مرنے کو جی نہیں چاہتا. تو آپ بتائیے کہ جب اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کھڑا کر دے گا تو کیا کریں گے؟ اس پہ یقین کرتے وہاں کی تیاری کرو، تصور کرو کیسے اس دن کھڑے ہو جائیں گے اور حسرتوں سے دیکھنا نہ پڑے اس دن. تو اس لیے آؤ قرآن کی طرف، قرآن کی طرف آؤ. اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین.